بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یدنین علیہن من جلابیبہن وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے، جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے، بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے۔ عزیزان محترم، میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے ایک مختصر سا کلپ لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کلپ میں پردے کے متعلق کچھ عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح باتیں کہنے کی اور ہماری تمام ماں و بہنوں کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے 22ویں پارے کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ایمان والی عورتوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والی عورتیں اپنے اوپر پردے کو ڈال لیا کریں، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان۔ حیا ایمان کا ایک بہت اہم شعبہ ہے، ایک بہت اہم شاخ ہے۔ اصل میں حیا اور پردہ ان دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جس طرح سے حیا ایمان کے لیے ضروری ہے، اسی طرح پردہ بھی ایمان کے لیے ضروری ہے۔ پردہ کیا ہے؟ الحمدللہ ہم لوگ چونکہ اہل ایمان ہیں اور ایمان والے کی رہنمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زندگی فرمائی ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہ ہو جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو کچھ حکم نہ دیا ہو کہ وہ زندگی کے اس موڑ پر کس طرح زندگی گزارے۔ اسی طرح عورتوں کو پردے کے متعلق بھی قرآن و احادیث نے صاف صاف حکم دیا ہے۔ ایک ایمان والی عورت اگر پردہ نہ کرے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ پردہ کے چھوٹنے کی وجہ سے کہیں وہ بہت بڑے خطرات کے اندر ملوث نہ ہو جائے۔ ایک اسلامی بہن نے لکھا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ حجاب واجب ہے یا مستحب، بس میں یہ جانتی ہوں کہ یہ اللہ کو پسند ہے، اس لیے مجھے بھی پسند ہے۔ اسی طرح حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک بھی اٹھ جائے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ اگر آپ کے سینے میں ایمان ہے تو آپ کے اندر حیا بھی ہونی چاہیے، اور اگر آپ کے اندر حیا باقی نہیں رہی تو پھر اس بات کا اندیشہ ہے کہ آپ کے اندر ایمان بھی نہیں رہا۔ اس کی ایک اور مثال آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے ہم لوگ قیمتی سے قیمتی موبائل فون استعمال کرتے ہیں، لاکھوں روپے کے موبائل فون پر کم از کم 100 یا 200 روپے کا کور تو ضرور چڑھاتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس لاکھوں روپے کے قیمتی موبائل کی حفاظت کرنا۔ اسی طرح ایک عورت جس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، جس کی قیمت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، اتنی قیمتی عورت اگر وہ اپنی قیمت کو چھپانے کے لیے، اگر وہ اپنی خوبصورتی کو چھپانے کے لیے اس پر پردے کا استعمال نہ کرے، اس پر 100-200 روپے کا حجاب استعمال نہ کرے، تو جس طرح قیمتی موبائل کور کے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے بہت جلد خراب ہو جایا کرتا ہے،
اسی طرح عورت بغیر حجاب اور بغیر پردے کے بہت ہی جلد وہ اپنا سب کچھ کھو سکتی ہے۔ ایمان کے متعلق، حیا کے متعلق ایک بہت اچھی خوبصورت نظم میری نظر سے گزری ہے، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ سامعین کی خدمت میں پیش کروں۔ نظم کا موضوع ہے میری بہن حیا کر، یوں جسم کو دکھا کر سر سے ردا ہٹا کر، ردا چادر کو کہتے ہیں، حجاب اور پردے کو کہتے ہیں۔ جس نے بھی یہ نظم لکھا ہے اللہ اس کو جزائے خیر دے اور اس کے مطابق ہماری تمام ماں و بہنوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نظم سماعت فرمائیں۔ یوں جسم کو دکھا کر سر سے ردا ہٹا کر، خود کو بنا سجا کر سڑکوں پہ مت چلا کر، میری بہن حیا کر، میری بہن حیا کر۔ عورت تو وہ ہے جو کہ ہر غیر کی نظر سے خود کو بچائے رکھے جامے میں اپنے آ کر، جامہ کپڑے کو کہتے ہیں۔ عورت تو وہ ہے جو کہ ہر غیر کی نظر سے خود کو بچائے رکھے جامے میں اپنے آ کر، میری بہن حیا کر، میری بہن حیا کر۔ اسلام کا ہے کہنا ایمان میں خلل کا، باعث ہے تیرا جلوہ مردوں پہ یہ عطا کر، میری بہن حیا کر، میری بہن حیا کر۔ اسلام نے کہا ہے کہ عقل سے حیا ہے، مطلب اگر آپ کے اندر عقل ہے تو آپ کے اندر حیا، پردہ، حجاب ہونا چاہیے۔ اسلام نے کہا ہے کہ عقل سے حیا ہے، بے عقل ہے کہ کیا ہے یہ سوچ کر بتا کر۔ اگر آپ کے اندر حیا نہیں ہے، آپ کے اندر پردے کا اہتمام نہیں ہے، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ بے عقل ہیں، آپ کے اندر عقل نہیں ہے۔ میری بہن حیا کر، میری بہن حیا کر۔ عظمت وقار عفت پردے کی ہے بدولت، عظمت وقار عفت پردے کی ہے بدولت، پردہ ہے تیری عزت، عزت کو رکھ بچا کر، میری بہن حیا کر، میری بہن حیا کر۔ تیری یہ کج ادائی، تیری یہ بے حیائی، تیری یہ کج ادائی، تیری یہ بے حیائی، شوہر سے بے وفائی، شوہر سے تو وفا کر، میری بہن حیا کر، میری بہن حیا کر۔ ہے یہ گناہ اکبر دنیا بد سے بدتر، مطلب صاف واضح ہے یہ گناہ اکبر دنیا بد سے بدتر، دنیا میں بدترین گناہ بے پردگی، بے حیائی ہے یہ گناہ اکبر دنیا بد سے بدتر، دوزخ تیرا مقدر، دوزخ سے تو ڈرا کر، میری بہن حیا کر، میری بہن حیا کر۔ پردے میں رہ کے جتنی تو چاہے کر ترقی، پردے میں رہ کے جتنی تو چاہے کر ترقی، حائل نہیں ہے کوئی بھائی کی تو سنا کر۔ آپ نے بے شمار مثالیں سنی ہوگی، ہماری مسلم بہنیں، ہماری مسلم بیٹیاں پردے میں رہ کر بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر چکی ہیں، IAS، IPS، UPSC، BPSC اور اس سے بڑے بڑے اگزام کو اس میں ٹاپ رینک حاصل کیا ہے ہماری مسلم بہن بیٹیوں نے، پردے کا اہتمام کرتے ہوئے۔ اس لیے نظم میں پیش کیا گیا ہے، پردے میں رہ کے جتنی تو چاہے کر ترقی، حائل نہیں ہے کوئی بھائی کی تو سنا کر، میری بہن حیا کر، میری بہن حیا کر۔ میں آپ کے سامنے ام خلاد رضی اللہ عنہا کی ایک واقعے کو ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ ام خلاد رضی اللہ عنہا ایک صحابیہ ہیں۔ ایک جنگ کے موقع پر اس صحابیہ کا ایک بیٹا شہید ہو جاتا ہے۔ ام خلاد رضی اللہ عنہا کو اس بات کی خبر ملتی ہے۔ ام خلاد رضی اللہ عنہا اپنے سر پر پردہ ڈال کر، عبا ڈال کر، پوری حجاب میں مستور ہو کر، چھپ کر اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے، اس شہید بیٹا کا دیدار کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے۔ کسی نے پوچھا، ام خلاد، مصیبت کی اس گھڑی میں جب کہ تیرا جوان بیٹا اس دنیا سے فوت ہو گیا، شہید ہو گیا، اور تو اتنے حوش کے اندر ہے کہ تیرے سر پر پردہ موجود ہے، تو نے اپنے آپ کو آپے سے باہر نہیں کیا، تو جس طرح عام دنوں کے اندر پردہ کرتی تھی
اسی طرح آج جب تیرا بیٹا شہید ہو کر دنیا سے رخصت ہو گیا، آج بھی تو اپنے آپ کو پردے میں چھپا کر لائی۔ خلاد رضی اللہ عنہا نے کیا جواب دیا؟ سنیں اور ہماری مائیں اور بہنیں اس پر عمل کی کوشش کریں۔ خلاد رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ میرا بیٹا تو دنیا سے فوت ہوا ہے، میری عقل فوت نہیں ہوئی۔ میرا بیٹا تو دنیا سے ضرور شہید ہو کر رخصت ہو گیا، لیکن اللہ نے میرے عقل و دماغ کو باقی رکھا ہے، اس لیے میں نے پردہ کیا ہے۔ اگر میں پردہ نہ کرتی تو اس بات کی یہ شاہد تھی اور اس بات کی یہ دلیل مانی جاتی کہ بیٹے کے فوت ہونے کے ساتھ ساتھ میری عقل بھی فوت ہو گئی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی ماں و بہنوں کو پردے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔